السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، اس وقت میں آیا ہوں اپنے ڈیرے پہ اور ہوا بڑی تیز چل رہی ہے۔ اللہ نے ایک تو کرم نوازی کی ہے ہم لوگوں پہ کہ 2-3 دن سے بالکل سورج غائب تھا، اور کافی دنوں کے بعد موسم بھی کل ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی رہی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے۔ بڑی تیز ٹھنڈ تھی، اور آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بہتر ہے موسم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سورج نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے دیکھیں آپ تو درختوں کے پیچھے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سائڈوں پر بھی ہوا چل رہی ہے بہت تیز۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی ہوا جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ سردی میں یہ جسم پر بڑی جلدی اثر انداز ہوتی ہے یہ ہوا، کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جناب ایک بہتر ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید پہلے سورج نہ نظر آئے، ابھی یہ آپ کو دکھا دوں تو آج سورج نے کافی ٹائم سے سورج نکل آیا ہے۔ تو بارش ہو جاتی تو پھر تو ماحول دگنا ہو جانا تھا، لیکن جیسے اللہ کا منظور، جیسے وہ چاہتا ہے، اللہ کے حکم کے سوا تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ گندم کا جو حالات ہیں، پہلا پانی لگا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ اچھی گروتھ ہے۔ آخر تک اللہ ہر بندے کو نصیب کرے۔ زمیندار کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اس نے ان سردیوں کے ان موسم میں دن رات ایک کیا ہوتا ہے، پانی لگانا، کھادیں ڈالنا، بڑی محنت مشقت کا کام ہے کسان زمیندارہ۔ اور کوئی بھی بندہ ہے نا تو وہ اپنی فیس خود طے کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ سے کام کرتا ہو، تعلق ہو اس کا، تو وہ اپنی مزدوری خود طے کرتا ہے۔ تو ایک زمیندار وحد ایک پیشہ ہے جس میں زمیندار کی جو قیمت ہوتی ہے وہ صرف گورنمنٹ طے کرتی ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، میں نے یہ جو منجی کا سیزن گزر گیا ہے تو اس میں نے تقریباً 4 ایکڑ منجی لگائی ہوئی تھی، اور بڑا خرچہ ہوا اس پہ۔ منجی کی گروتھ بھی اچھی تھی، لیکن آخری دنوں میں بیماری نے حملہ کیا اور تقریباً نصف نقصان کیا ہے فصل کا۔ تو سمجھ لیں جو 50 من یا 40 من ایوریج آنی تھی وہ 20-25 سے زیادہ نہیں گئی ہے۔ زمیندار کو کافی لاس ہوا ہے اس بار منجی میں بھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے گندم کے آخری جب سٹیج چل رہی ہوتی تو آخری دنوں میں جتنے بھی زمیندار ہیں ان کو بخوبی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آخری دنوں میں جناب بارشیں یا ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، قدرت کا نظام ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں جناب بچت ہو جاتی ہے گندم، اگر وہ گر جائے تو بالکل زمیندار کا نقصان ہو جاتا ہے، ایوریج جو ہے نا بالکل آدھی ہو جاتی ہے۔ تو جس سال بارشیں زیادہ ہوں، یہ بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور زمیندار ہوں، اور کافی دیر میں نے یہ زمیندارہ کیا، تو میں نے یہ چیز بڑی دیکھی ہے کہ جس سال بارشیں زیادہ ہوں اس سال فصل کی ایوریج جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، حالانکہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن جس سال روڑا ہونا یعنی کہ بارشیں نہ ہوں، صرف پانی پہ ہی فصل پکائے بندہ، تو اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ باقی اللہ خیر کرے گا۔ ابھی تو کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ٹائم پیریڈ پڑا ہے، ابھی تو یہ پہلی سٹیج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور پہلے پانی لگا دیا زمینداروں نے۔ اس کے بعد اگلا پروسیس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کھاد تو ڈال دی ہے، پھر دوسرے پانی کے بعد ساتھ کھاد ڈالیں گے زمیندار، پھر جناب آگے سپرے کا بھی پیریڈ ہے، سپرے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کافی جو ہے نا وہ اس میں ہوتا ہے گند وغیرہ ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو خیر جڑی بوٹیاں اتنی ہوا ہی نہیں کرتی تھیں، اگر کچھ ہوتی تھی تو جو زمیندار ہوتے تھے وہ مال ڈنگر کے لیے اپنا جناب اس کو کٹائی کرتے رہتے تھے، لیکن ابھی چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، ابھی اتنی مشقت میں کوئی نہیں جاتا، اب ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا سپرے لے کر اس کو کر دیتے ہیں اور وہ تلف ہو جاتی ہیں۔ تو باقی جناب یہ برسین بھی اپنے جوبن میں آ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی فصل ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی روب ہوتا ہے، جیسے گرمیوں میں مکئی ہوتی ہے، جوار ہوتی ہے ہماری طرف، منجی کا فصل ہوتا ہے، اس طرح کئی ہوتے ہیں۔ اور جو گھاس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ جناب والا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گوبھی سروں بھی ہے، ٹھیک ہے، توریا نہیں ہے، گوبھی سروں ہے، اور یہ اس کا دیکھیے اب تل اچھا ہے، شتال برسین کا نا بڑا بہترین ہے۔ تو کبھی کبھی زمیندار اس چیز میں بھی مار کھا جاتا ہے غریب،
کہ اس کے پاس اگر اپنا بیج ہوتا ہے تو وہ تو مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جو گھر کی چیز ہوتی ہے تو اس سے تو بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ تو جینون چیز ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار وہ مارکیٹ سے جب لے آتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دو دفعہ کہ میں اچھا برسین کا بیج لے کے آیا ہوں لیکن وہ گند نکلا، اور اگر گندا نکل جائے برا ہو تو اس کی پیدائش صحیح نہ ہو اور اس کی گروتھ اچھی نہ ہو تو پھر پورا سیزن 6 مہینوں کا جو بڑا تنگی ہوتی ہے زمیندار کو، کیونکہ مال ڈنگر سردیوں میں تو چارہ گرمیوں کی نسبت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا باہر ہوتا ہے مال ڈنگر، سردی میں پھر جانور کھانا بھی زیادہ کھاتا ہے، گھاس پھوس زیادہ کھاتا ہے اور اس کی تھوڑی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیج اچھا ہو، تو یہ بیج اپنا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار حالی بارشیں نہیں ہوئی، اگر بارشیں ہو جاتی تو اس نے دگنا ہو جانا تھا۔ اب اس کا نیچے والا حصہ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھنا ہے، کافی زبردست ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ان دنوں میں، یہ ہوتا ہے کہ سبز جو چارہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ہماری طرف ہوتی گٹھڑیاں، 2-3 گٹھڑیاں اگر آپ نے کاٹ لیں تو اس میں آپ خشک چارے کا استعمال کر دیتے ہیں، مقصد توری کر دیتے ہیں، یا پھر آپ وہ جو دھان کا تنا ہوتا ہے یعنی کہ پرالی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں، پھر وہ مال ڈنگر کو روکتا بھی ہے، کیونکہ سبز جو چارہ ہے نا یہ پھر پورا کرنا مال ڈنگر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو باقی کیسا لگا آپ کو میری ویڈیو اور ولاگ؟ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، بیچ میں ٹائم کم ملتا ہے جس کی وجہ سے میں ذرا ولاگ نہیں بنا پاتا ہوں، جس سے چینل کی ریچ بھی کافی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور چینل کو لاسٹ میں ریکویسٹ ہے لازمی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔